ایک پیشنٹ میرے پاس آیا, اس کے چہرے کے اوپر ملازمہ تھی, تو میرے سے پوچھنے لگا بھائی میں کیا یوز کروں. تو میں نے کہا ہیڈروکینون اس کا حل ہے. تو کہنے لگا بھائی کیا ہیڈروکینون اس کا حل ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں. کہتے یار یہ تو میں نے یوز کی ہے لیکن اس نے تو میرے چہرے کو اور بگاڑ دیا ہے. میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ استعمال کیسے کرتے ہو, جب اس نے بتایا تو مجھے پتا چل گیا کہ بھائی اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, اگر آپ کے چہرے کے اوپر داغ ہے, جلد سیاہ ہے, ہائپر پگمنٹیشن ہے, تو اس کا حل یہ ہیڈروکینون پلس ہو سکتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس حد تک محفوظ ہے, کس حد تک سیف ہے, کس کس کنڈیشن میں اس کو استعمال کیا جانا چاہیے اور کیسے کیا جانا چاہیے, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں جنہیں آپ کو لازمی جاننا چاہیے. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. میں ہوں فارماسسٹ عمر الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ڈاکٹر فارما فیکٹر. آپ کوئی بھی ایسی کریم یوز کر رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو جاننا لازمی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ, جو مین سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کوئی بھی کریم ہو, اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن ریڈ ہو سکتی ہے, آپ کی سکن پہ اریٹیشن ہو سکتی ہے. اس کریم کو اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو سکن ہے وہ تھن ہو سکتی ہے, یعنی کہ وہ پتلی آپ کی سکن ہوتی جاتی ہے, جو اپر لیئر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ پریگننٹ ہیں یا بچے کو فیڈنگ کرواتی ہیں تو آپ کو یہ بالکل یوز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ لوگ کوئی اور میڈیکیشن لے رہے ہیں تو آپ کو پھر بھی یہ یوز نہیں کرنی چاہیے, یہ اس کے ساتھ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہو سکتی ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ اس کو بنایا کس لیے گیا ہے, کس کس پرپس کے لیے اس کو یوز کیا جانا چاہیے. اس کو اصل بنایا اس لیے گیا ہے کہ اگر کسی کے اسکن کے اوپر ملازمہ ہو, یعنی کہ وہ پیوبرٹی کی طرف جا رہی ہے, اس کے اندر ہارمونل امبیلنس ہو گئی ہوں, اس کی اسکن کے اوپر کوئی پیچز بن گئے ہوں, تو اس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. ساتھ میں اس کو اس لیے بنایا گیا ہے کسی کے چہرے کے اوپر ہائپر پگمنٹیشن ہو, یعنی کہ وہ دھوپ کے اندر جاتے ہیں, چہرے کے اوپر داغ بن جاتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. کسی کے چہرے کے اوپر اسکارز ہوں, ایکنی اسکارز, اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا. اور ہاں اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے نا تو آپ نے سن بلاک اس کے ساتھ لازمی یوز کرنا ہوتا ہے. ایسا سن بلاک یوز کریں جس کے اندر کم سے کم SPF 60 موجود ہونا چاہیے. اس طرح اگر آپ باہر جاتے ہو یہ لگا کے تو آپ کی جو سکن ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے. طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا چہرہ واش کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پیچ ٹیسٹ کرنا ہے. پیچ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ پہ یا بازو کے کسی حصے کے اوپر آپ نے یہ لگانی ہوتی ہے. تو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ میری سکن کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس سے میری سکن محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی. آپ جب اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ, اگر آپ کی سکن ریڈ نہ ہو رہی ہو, اگر آپ کی سکن پہ اریٹیشن نہ ہو رہی ہو, اور آپ کی جو سکن ہے وہ اتر نہ رہی ہوتی ہو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کریم ہے میرے لیے ٹھیک ہے. اگر اس کے اپوزٹ ہو رہا ہو تو آپ کو یہ بالکل یوز نہیں کرنی چاہیے. اب میں بتاتا ہوں کہ کتنی دیر تک اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپلائی وہاں کرنا ہے جہاں پہ یعنی کہ ہائپر پگمنٹیشن ہو, ملازمہ ہو, اور ساتھ ساتھ میں نے بتایا ہے کہ اتنی اسکارز وغیرہ ہوں, آپ نے صرف وہاں پہ یہ یوز کرنی ہے. اس کے علاوہ کسی حصے پہ آپ نے یوز نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں کے قریب اس کو بالکل یوز نہیں کرنا, اپنے لپس کے قریب آپ نے بالکل یوز نہیں کرنا. اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی ریئیکشن ہو سکتے ہیں, کوئی اسی طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, تو آپ کو یہ یوز نہیں کرنی چاہیے. اور آپ نے کتنی دیر تک یوز کرنی ہے, آپ نے پہلے دن کیا کرنا ہے, آپ نے اونلی 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ نے یوز کرنی ہے. پھر آپ نے اپنا چہرہ واش کر دینا ہے. اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یوز کرنا ہے. جیسے آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو یوز کر لیا, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا چہرہ واش کر لینا ہے. اگلے دن آپ نے اسی طرح آپ نے 10 سے 15 منٹ بڑھاتے جانا ہے. ایک دن ایسا آئے گا آپ یہ پوری رات لگا کر سو سکتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح یوز کرتے ہیں تو آپ بالکل محفوظ رہتے ہیں. اگر اسی سے اپوزٹ چلتے ہیں, جس طرح آپ پہلے یوز کرتے ہیں, پوری نائٹ کو لگا کر سو جاتے ہیں, تو یہ اسی طرح کے سائیڈ ایفیکٹ جنم لے سکتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ اس کو FDA اور امریکن اکیڈمی آف ڈرمیٹالوجی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. ان کی طرف سے یہ ہے کہ امریکن اکیڈمی جو ڈرمیٹالوجی ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس کو اونلی 2 سے 3 منتھ آپ نے یوز کرنا ہے. اس سے زیادہ آپ نے اس کو بالکل یوز نہیں کرنا. اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس سے ہٹ کے آپ نے بالکل یوز نہیں کرنا. اور جو امریکن اکیڈمی آف ڈرمیٹالوجی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو زیادہ دیر تک یوز کرتے ہیں تو اوکرونوسس ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ. اوکرونوسس ایسی ہے کہ یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر نیلے نشان پڑ سکتے ہیں. تو اسی سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اونلی 2 سے 3 منتھ آپ نے یوز کرنی ہے. اور جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اسی طرح آپ نے FDA کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق یہ ہے, آپ نے اونلی 2 سے 3 منتھ یوز کرنی ہے, زیادہ آپ نے بالکل یوز نہیں کرنی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو فیڈنگ مدر ہے, پریگننٹ لیڈی ہے, یا کوئی اور میڈیکیشن لے رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کو بالکل یوز نہیں کیا جانا چاہیے. اور ایسی کریم یہ والی یوز کرنی ہے جس کے اندر 2 to 4% اونلی ہائیڈروکینون موجود ہو.
اس سے زیادہ بالکل یوز نہیں کرنی۔ اگر آپ لوگوں کو کسی اور میڈیکیٹڈ کریم کی انفارمیشن چاہیے یا کسی اور میڈیسن کی انفارمیشن چاہیے یا کسی میڈیکیٹڈ فیس واش کے بارے میں آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے کامنٹ سیکشن کے اندر لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلد سے جلد آپ لوگوں کو رسپانس دوں۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کو حقیقت پر مبنی اور مزید ویڈیوز چاہیے تو میرے چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔